پیر بھی ہو سید بھی ہو تو میرے علی شاہ جیسا ہو تو سونے پہ سونا ہی ہوتا ہے۔ سارے مولوی وقت آپ کو چھڑ کے کلے رہ گیا، اور مسئلہ کون سا ہے؟ مسئلہ ختم نبوت ہے، کلے رہ گیا۔ اسلام اگر کسی کو حق نہیں دیتا تو صرف گستاخ رسول کو حق نہیں دیتا، باقی سب کے حقوق اسلام بیان کرتا ہے۔ جو جس طرح یہاں رہنا چاہے اسلام اس کو نہیں روکتا، لیکن ایک ہی مسئلہ ہے جی جس پر کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اور وہ رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ ہے۔ اس سے آگے تو ہے ہی کچھ نہیں۔ کیا اس ایک ہی تو آسرا ہے ہمارے پاس کہ ہماری عزتوں کی لاج بھی، اور قیامت والے دن ہمارے عیبوں پر بھی پردے حضور نہیں ڈالے۔ تو لیکن ایک بات یاد رکھیے گا جی، جڑا بندہ حضور دی عزت اور حضور دی ختم نبوت اور حضور دی ناموس رسالت خالی گل بھی کر چھڑے گا نا، وہ دے نال جے ظاہری طاقتاں نہیں نہ ہون گیاں، اللہ اپنے محبوب دے صدقے وہ دے نال باطنی تے روحانی طاقتاں نو کھڑا کر کے رکھ چھڑے گا۔ یہ اسی منظر کئی باری ویکھ چکے ہیں جی، لیکن تانوں اپنا نہیں دستے، تانوں وڈیاں دا دستے ہیں، انہاں دے ہوندے ساڈی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ چلے جی اگست دے اندر سن 1926 اگست دی تے مقابلہ ہو گیا جی او دے نال مرزے دے نال جے دے پیچھے پورا عالم کفر کھڑا سی، تے پیر صاحب نال پنڈی دے پیر بھی نال چھڑ گئے جناب۔ انہوں نے کہا نہیں اسی یہ مقدمات نہیں اسی بھگت سکتے جی، تاڑے نال ٹر دیں تے مقدمات کدی کیڑے فوجی نے طلب کیتا ہوندا، کدی کیڑے سردار نے طلب کیتا ہوندا، اسی یہ نہیں کر سکتے، چھڑ گئے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، آپ کلے رہ گئے۔ جابا شریف دے ایک سید زادے سن سید چانن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمان لگے میں ستا تے مینوں خواب وچ نظر آیا، جڑا بندہ کام کردا ہے جی، فرمان لگے مینوں خواب وچ نظر آیا جیلم شہر دے پل دے اتوں کوئی ہنج دیاں فوجاں آ رہی ہیں جڑی اج تو پہلے اسی تکیاں ہی نہیں ہیں، تے خواب وچ مینوں ویکھیا کہ او جیلم دا پل کراس کر رہی ہیں، تے شاہ صاحب خود بھی بڑے تگڑے سن سید چانن شاہ صاحب۔ فرمان لگے میں انہوں نے پوچھا تسی کون ہو تے کتھوں آ رہے ہو؟ کہنے لگے حضور ہو ایک پیر سید میرے علی شاہ صاحب ختم نبوت واسطے میدان وچ نکلے، انہوں نے اپنے چھڈ گئے تے سن غوث پاک نے بھیجا سی بغداد شریف تو۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، اسی غوث پاک دی بارگاہ چو آ رہے ہیں، سن غوث پاک نے فرمایا جا جا کے مہر علی نو کہہ چھڑو یہ مہر علی وہ ہے جو فنا فی اللہ بھی ہے، فنا فی الرسول بھی ہے، باقی باللہ بھی ہے، اور آیت من آیات اللہ بھی ہے۔ فرمایا جا کے مہر علی نو کہہ چھڑو گھبران دی لوڑ نہیں، تینوں محلے دے چھڑ کے شہر دے چھڑ کے ملک دے چھڑ کے جان دے جدھر جانن، بغداد دا والی تے بغداد دا شہنشاہ تیرے نال ہے۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ معاملات جب شروع ہوئے تو مولوی تو اور بھی تھے، لیکن للکارا پیر مہر علی شاہ نے، کمال یہ ہے للکارے آپ نے، وہ کہنے لگا جی ہم تفسیر نویسی پر ہمارا مقابلہ ہوگا، تفسیر نویسی یعنی قرآن کی تفسیر لکھیں گے، تو اگر میں نے جلدی لکھ لی تو مہر علی مجھے نبی مانے گا، شرط تھی یہ تھی مناظرے کی، اور اگر مہر علی نے جلدی لکھ لیا تو میں مہر علی کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، میں مہر علی پر ان کے ہاتھ پر میں بیعت کر لوں گا، ان کا مرید ہو جاؤں گا۔ تو ٹرین کے ذریعے جی اشتہار آتے تھے، پہلے لکھے جاتے تھے، اشتہار پہنچا گولڈرا شریف، پیر صاحب نے دیکھ کر فرمایا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، یعنی یہ نہیں قبول کہ اس کو نبی مانے گا، فرمایا انہوں آن دے مینوں اے چیلنج قبول ہے، لیکن نال یہ ایک چیز دا اضافہ کر چھڈو، یہ کہندے نا تفسیر لکھاں گے قرآن دی جلدی، تفسیراں تو ہٹ کے تفسیراں لائبریری چن آمنے سامنے بیٹھ کے تے زبانی قرآن دی تفسیر لکھاں گے۔ پیر صاحب نے فرمایا یہ اضافہ فرما دیو عربی چ لکھاں گے، عربی چ لکھاں گے، وہ گئی ہوا نکل گئی اس کی۔ اچھا 2-4 دن جواب نہ آیا، پیر صاحب نے فرمایا ایک اور اضافہ کر لیتے ہیں تو تاکہ ضرورت آنے پر، آپ نے ایک اور اشتہار لکھ چھڑیا، فرمایا رسول اللہ کے یہ میرے منیر جی خریدیں جی، اگر کہیں سے مل جائے حضور داتا صاحب کے مکتبوں سے اس کو ضرور اپنے پاس رکھیں۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ بڑی اہم کتاب ہے اور بڑا ہی لطف آئے گا۔ اس کے صفحہ نمبر 234 پر آپ نے فرمایا کہ ایک چیز کا اضافہ کر لیں کہ فرمایا حضور کے دین کے ایسے ایسے خادم بھی موجود ہیں کہ اگر وہ
قلم پر توجہ ڈال دیں تو قلم کاغذ پر خود بخود قرآن کی تفسیر لکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ما اجملہ کا، ما احسنہ کا، ما اکملہ کا، کچھے مہر علی، کچھے تیرے شکر۔ اچھا یہ نہیں کہ میں کراں گا، فقیر جو ہوئے، فقیر وہ ہوتا ہے ساتھ سمندر پی جائے اور ہمسائے کو خبر بھی نہ ہو۔ ہون دسو جی، ہون ہوئے اگے شہنشاہ ولایت کا شہزادہ اور غوث پاک کا مرید اور وہ بھی چشتی، اڑ کے میں آوے ہو دے سامنے نہ آیا، پتہ نہیں اس کو ہوا کیا، کومے میں چلا گیا، اس کے بعد بات نہ کر سکا۔ تو حضرت قبلہ 24 اگست سے لے کر 29 اگست تک آپ نے لاہور شریف میں قیام فرمایا، 24 اگست سے لے کر 29 اگست تک، اور اسی دوران پھر بادشاہی مسجد میں مسلمانوں کا جلسہ ہوا، مسلمانوں کا جلسہ، لکھوکھا کائنات تھی، لاکھوں لوگ تھے، اور وہ علماء جو اس وقت کھڑے تھے ختم نبوت پر اور اس مسئلے پر، آج بھی ان کا نام کتابوں میں زندہ ہے اور حضور کے غلاموں کے سینوں میں بھی زندہ ہے۔ ان میں سے ایک بزرگ کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو حضرت قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب کے ساتھ تھے، ان کا نام ہے حضرت علامہ مولانا حافظ سید جماعت علی شاہ صاحب، لکھا ہوا ہے، آپ کے نام کے ساتھ حافظ بھی لکھا ہوا ہے، مولانا بھی لکھا ہوا ہے۔ پیر تے پھر ہوئے نا، اب کہتے ہیں مریدوں میں اضافہ ہو، وہ کہتے تھے غیرت مندوں میں اضافہ ہو۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی تقریر سے پہلے آپ کی تائید میں تقریر کی، تو اس کے بعد دعا حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کرنی تھی، اور تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوئی بادشاہی مسجد میں، تو ایک بابا جی کہنے لگے شاہ جی پیر مہر علی شاہ صاحب ایک سوال عرض کرنا ہے، فرمایا کرو۔ انہوں نے کہا جی اے تسی کی کہہ چھڑیا جی کہ قلم پر توجہ دیں تو قلم بھی لکھنا شروع ہو جائے گی۔ پیر صاحب نے فرمایا بابا جی عمر گال چھڑی نے تپے بہ کے چٹے کتے رہے تے اسی تپے بہ کے چٹے نہیں کتے، اسی پڑھ پڑھا کے چٹے کتے۔ پیر صاحب فرمان لگے بابا جی پنجابی آندی نے؟ ان کے جی آندی ہے۔ تو آپ کی اپنی زبان پٹھواری ہے، لیکن آپ نے ساری زندگی اس پٹھواری میں لفظ میں آتا ہے، میں، آپ نے اس زبان کو بدل دیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے بس میرے علی میں نہیں آتا، میرے علی ماں آتا ہے، زبان ہی بدل چھڑی۔ ادب کسی اور چیز کا نام ہے۔ فرمایا پتہ ہے گوال کیا ہوتی ہے؟ ان کے لیے بھی پتہ ہے۔ فرمایا کھرلی جان دے؟ ان کے جی جاندا۔ فرمایا کٹے کا پتہ ہے؟ عرض کرنے لگا جی پتہ ہے۔ فرمایا قلعے کا بھی پتہ ہی؟ عرض کرنے لگا جی پتہ ہے، لیکن میں مسئلہ تاڑے کو ہور پوچھ رہے ہو، تسی میں جواب ہور دے رہے ہو۔ فرمایا تیری سمجھ جانی نکی ہے تا میں تینوں کھرلی لے کے جا رہا ہوں، تینوں گھر سمجھ آ جائے۔ انہیں کیا کی مطلب ہے؟ فرمایا چلیا بابیا او قلعہ جنہ ڈاڈا ہوتا ہے کٹا انہیں ہی زور لاندہ ہے۔ تاجدار ختم نبوت زور لاندے حضور شیرو کم آنا میں قیامت والے دن تاجدار ختم نبوت۔ بارش میں خوش ہو رہی ہوگی یا اللہ میں ادھر برس رہی ہوں تو حضور دے فیض دی بارش اندر برس رہی ہے۔ تاجدار ختم نبوت۔ انہیں کیا کی مطلب کہ قلعہ جنہ تگڑا ہوئے گا تے کٹا نہیں زور لاندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اے جڑی گل ہے نا، اے میرے علی ماں کوئی نہیں آتی کہ میں قلم تے توجہ پاواں گا تے قلم لکھے گی۔ فرمایا مجھے عالم کشف کے اندر، عالم مکاشفہ میں مجھے حضور پر نور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا، اور میں سرکار فرمان لگے میرے علی ڈٹیا رہی، اسی تیری کانڈ نہیں لگن دے آگے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ ڈٹیا رہے اسی تیری کان نہیں لگن دیں گے، انہوں اور دے اگر آنا چاہتا ہے۔ فرمایا میرے علی تساں تے آکھیا ہے کہ قلم تے توجہ پاواں گے،
ختم نبوت تے پہرا دیتا، میری عزت تے پہرا دیتا. فرمایا جے آج اگر مرزا قادیان تو آئے گا اسی مدینے تو آواں گے، جے وہ کہندے قلم کدھر چلے گی، قلم نو اسی اڈے چلاواں گے، میرے علی تو مردے تے انگلی رکھے گا اسی مردے زندہ کر دیں گا. یہ ہے جی ختم نبوت پر بات کرنے کا سیلا. فرمان دیا جیسے مردے زندہ کر دیں گے. واللہ وہ سن لیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے